گیا تو وہ کرنے کی اجازت ہے؟ جی بسم اللہ. 1 سال چھوٹا ہے جی. یہ اللہ علی صاحب سوال میرا یہ تھا بڑا چھوٹا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو نکاح کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے، یہ حضرت علی کے لیے فضیلت ہے یا ان کی خطا ہے؟ کہ انہوں نے نکاح نہیں کیا، اللہ نے ان کا نکاح کرایا. جی جی، تو یہ حضرت علی کے لیے ان کا اس موضوع سے اس کا کیا تعلق ہے بھائی؟ اس موضوع سے کیا تعلق ہے اس کا؟ ہاں جواب دیتے ہیں. ایسے تو بہت لوگ آتے ہیں آپ سے اوٹ پٹانگ سوال کرتے ہیں. کیا یہ فضیلت ہے؟ بالکل. آپ کا کیا سوال ہے؟ کیا ان کے لیے فضیلت ہے یا نہیں ہے؟ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدۃ النساء الجنہ کا کفو ہونا، زوج ہونا، یہ ان کے لیے فضیلت ہے یا نہیں؟ فضیلت ہے، بالکل فضیلت ہے. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے نکاح کیا وہ ان کے لیے فضیلت ہے یا خطا ہے؟ اگر وہ ایمان کے دائرے میں رہتی تو بڑی فضیلت ہوتی عائشہ کے لیے. اگر کوئی شخص دیکھیں، ہاں بالکل بالکل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ دیکھو بھائی، نبی کا پڑوسی ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پھپھی ہونا، پھپھی کا لڑکا ہونا، زوجہ ہونا، ٹھیک ہے نا، سسر ہونا، سب فضیلت ہے ایک شرط کے ساتھ، ایمان ہو. لیکن اگر کوئی شخص زوجہ ہو کر یا مثلا پڑوسی ہو کر، صحابی ہو کر، سسر ہو کر، معجزات دیکھ کر، اس سے صحابی ہو کر غداری کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے نا، تو پھر یہ اس کے لیے فضیلت نہیں، اس کے لیے رذیلت ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ نبی کے لیے نہیں. عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں بڑھائی. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدیقۃ الطاہرہ سلام اللہ علیہا کا زواج امیر المؤمنین کے لیے فضیلت ہے. عائشہ جیسے عورتیں دنیا میں کیا عرض کروں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں، ان کے مقام میں کوئی کمی نہیں تھی کہ عائشہ سے شادی کی وجہ سے ان کو عزت ملی ہو یا دنیا و آخرت میں فضیلت ملی. عائشہ کے لیے یہ عزت ہوتی، عائشہ کے لیے فضیلت ہوتی اگر وہ ایمان کے دائرے سے خارج نہ ہو جاتی. نہیں، نبی کے لیے یہ نکاح فضیلت ہے، نبی کے لیے خطا ہے. یعنی اس سے پہلے دیکھیں، یہ دیکھیں، اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کامل کرنے کے لیے عائشہ کی ضرورت ہے جی، ٹھیک ہے نا. آپ نے کہا کہ جو ہے اس کی وجہ سے ان کو دیکھو، ہاں بالکل بالکل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں صدیقۃ النساء العالمین وہ بات ہی اور ہے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا انہوں نے خود نکاح نہیں کیا، اللہ نے ان کا نکاح آسمانوں میں کر دی. احادیث میں موجود ہے جب اللہ تعالیٰ نے نکاح کر دی حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ سے جنت کو حکم دیا کہ ایسا اپنے آپ کو سجاؤ کہ آج تک کسی نے آپ کو نہیں سجایا. حور العین کو حکم دیا کہ ایسے اپنے آپ کو زینت دے دو کہ آج تک آپ کو اس زینت کے ساتھ کسی نے نہیں دیکھا ہے. اور حور العین سے فرمایا کہ سب تم سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین، ان سوروں کی تم تلاوت کرو، ٹھیک ہے نا. اور جنت کے ملائکہ کو حکم دیا کہ تم ایسے خوشبو جنت میں پھیلاؤ کہ آج تک ایسا خوشبو کسی نے نہیں سونگا ہے. اور بہت سارے اس میں کے فضائل ہیں. تو یہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے قطعاً فضیلت ہے. لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے پاس کیا چیز ہے کہ اس سے شادی؟ مثلا دیکھیں ابو سفیان، ابھی دیکھیں ابو سفیان مشرک تھا یا نہیں تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ سے شادی کیا؟ بالکل بالکل، ابو سفیان مشرک تھا نا، ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فضیلت ہے کہ ایک مشرک کا داماد بنا. ان کے ایمان میں، ان کے اللہ کے نزدیک درجات میں کوئی کمی تھی؟ اللہ علیہ صاحب کی عادت بڑی پرانی ہے، آپ باتیں گھمانے لگتے ہیں. میں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ جواب دیں. ٹھیک ہے بھائی، ان کا عقیدہ یہ، آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں کچھ کمی تھی، عائشہ نے شادی کر کے وہ پوری کر دی. اچھا ایک جواب آپ نے جیسے کہا نا، جیسے یہ نبی کے لیے پہلے کمی تھی تو حضرت علی کے لیے بھی تو کمی نہیں تھی، آپ نے فوراً بالکل بالکل امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ. دیکھو سنو ہمارا موقف یہ کیا، ہمارا موقف کیا ہے. زہرا سلام اللہ علیہ سے اگر شادی نہیں ہوتی تو وہ مقام نہیں ہوتا جو شادی کے بعد ہوئی ہے. بالکل ہمارا یہ موقف ہے، بالکل یہ موقف ہے ہمارا. نہ وہ حسنین کے والد بنتے ہیں، نہ 11 ائمہ کے والد بنتے ہیں، نہ نہیں، یہ بہت سارے فضائل ہیں اس میں. یہ حد انسان کے تصور سے خارج ہے. جو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو زہرا سلام اللہ علیہا سے شادی کی وجہ سے ملا ہے، بلا شک ملا رہی. یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے. جو اس کا منکر ہے وہ ہمارے مذہب سے تعلق ہی نہیں رکھتا. جو کہتا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے زہرا سے شادی کرنا کوئی وہ فضیلت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ شیعہ مذہب سے خارج ہے. بالکل فضیلت ہے میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے. ان کے مقامات مزید بڑھ گئے اس شادی سے. ہاں اس کے مقامات مزید بڑھ گئے ہیں، وہ مقامات بڑھ گئے ہیں کہ عقل سے خارج ہیں. لیکن تمہارا تو یہ کفری عقیدہ ہے نا، تمہارا یہ سن لو تمہارا یہ کفری عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فضیلت ہے. تو مجھے بتاؤ
عائشہ سے پہلے ان میں کیا خامی تھی؟ ان کے لیے نکاح کی میں نے آپ سے پوچھا جیسے حضرت علی ان کے لیے ان میں کیا خامی تھی؟ جی اور بھائی مجھے بتاؤ، نوح علیہ السلام نے جو اپنے زوجہ سے شادی کیا ہے، نوح کے لیے فضیلت ہے؟ جی نوح کے لیے فضیلت ہے، ختم بات. وہ عائشہ سے ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيهما من الله شيئا. سن لو، وقيل ادخل النار مع الداخل. یہ عائشہ اور حفصہ کے لیے نازل ہوئی، آپ کو پتہ ہے؟ ہاں جی اب سنیں اب جواب دے رہا ہوں. نہیں سن لو، عائشہ کے لیے نازل ہوئی ہے، سمجھ بھائی نا؟ ہاں زبردست، آپ نے خود اعتراف کیا. آپ میں دکھاؤں آپ کی کتب سے، مانتے ہیں کہ نازل ہوئی عائشہ کے لیے؟ پہلے میں بات مکمل ہونے دیں گے. چلے مان لیا آپ دکھا دیں گے، مجھے پتا دکھا دیں بھائی، آپ زبردست عالم ہیں، ہماری کتابوں کے عالم ہیں، آپ دکھا دیں. چلیں تو آپ نے کہا، جب میں نے آپ سے سوال یہ کیا کہ رسول اللہ کے لیے فضیلت ہے یا خطا ہے، آپ نے کہا لوط کے لیے فضیلت ہے یا خطا ہے، میں نے کہا خطا ہے. تو کیا یہ مشابہت دے دی جائے رسول اللہ کے لیے بھی؟ بالکل 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 بالکل. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی عائشہ سے، ابھی سن لو نا جواب، شباب اچھی طرح سے جواب سن لو کہ میرا مقصود کیا ہے. سن لیں گے نہیں سنیں گے؟ آپ نے سوال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی عائشہ سے اسی طرح ہے، حفصہ سے اسی طرح جس طرح لوط کی شادی اپنی بیوی سے، جس طرح نوح علیہ السلام کی شادی اپنی. وہ یہ اسی لیے تو میں نے کہہ دیا آپ کو، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط، یہ عائشہ اور حفصہ کی شان میں نازل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی مثال کس کی دی ہے؟ زوجہ لوط اور زوجہ نوح کی دی ہے، بالکل بلا شک بلا ریب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ سے شادی اور حفصہ سے شادی بالکل اسی طرح جیسے نوح کی شادی اپنی بیوی سے تھی اور لوط کی شادی اپنی بیوی سے تھی، بلا شک بلا ریب. تو اب بس 1 منٹ میں ختم کر دوں گا اپنی بات کو انشاءاللہ. میں نے آپ ذرا ایک دفعہ اپنی بات ختم کرنے سے پہلے آپ تو قرآن دیکھیں، قرآن کا منکر کافر ہے. شیعوں کے ضد میں آپ لوگ قرآن کو بھی نہیں مانتے. ذرا جا کر اپنے کتب میں اپنے مفسرین کا دیکھ لینا. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا، یہ آپ کے لیے رونے کا مقام ہے نہ کہ مسکرانے. پتہ نہیں عقل ہے کہ نہیں ہے. جی ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط. جس عورت کو دیکھو تمہاری حالت کیا ہے، جس عورت سے تم توحید لیتے ہو، پوری دین لیتے ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال نوح اور لوط کی بیوی کی بتا دی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب جا کے بعد میں سوچنا کہ ہنسنے کا مقام ہے، مسکرانے کا مقام ہے یا رونے کا مقام ہے. کبھی اپنی تفاسیر کو دیکھ لینا. اب بولو کیا بولنا بھائی؟ تفاسیر رکھی ہوئی ہے اللہ یاری صاحب، تفاسیر بہت ہے. ہاں وہ دیکھ لینا نا. تو آؤ میرا مقابلہ کرو. تفاسیر تو جاتی ہے نا، تم آج نہیں، تم اپنے اساتید کو لے کر کبھی آ کر ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط، یہ آیا عائشہ حفصہ کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ اس پہ مجھ سے مناظرہ کر لینا کبھی. ابھی تیاری نہیں ہے، بعد میں تیاری کر کے آ جانا. جی اب 1 منٹ مجھے دیں گے، وہ جو بات میں کرنا چاہ رہا تھا. جی سر. ہاں تو میں نے اللہ یاری صاحب سے پوچھا تھا کہ حضرت علی کے لیے جیسے فضیلت ہے ویسے نبی کے لیے کیا ہے، حضرت عائشہ سے نکاح فضیلت ہے یا خطا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لوط کے لیے ان کی بیویوں سے نکاح ان کی فضیلت ہے یا خطا ہے؟ میں نے کہا خطا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں بالکل اسی طرح سے رسول اللہ کے لیے بھی حضرت عائشہ سے نکاح کوئی فضیلت نہیں ہے، اسی طرح سے جیسے لوط کے لیے تو خطا ہے. تو آپ خطا میں نے نہیں کہا، میں نے خطا نہیں بولا. ہاں تو فضیلت نہ خطا بولا نہ خطا بولا. آپ نے فوراً مشابہت دیا لوط سے. میں نے کہا بھائی میں نے خطا نہیں بولا، خطا نہیں بولا. اب یہ آپ الفاظ میں لا رہے ہیں. میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا میں مشابہت دے دوں سیم طرح سے؟ آپ نے بالکل سیم طرح سے. یہ مان لو آپ اللہ یاری صاحب کے نزدیک نبی علیہ السلام خطا کار ہو گئے، نہ ان کا معصوم والا تھا. خطا نہیں ہے بھائی، خطا نہیں ہے لیکن فضیلت نہیں ہے. آپ نے خود کہا، آپ نے خود مانا کہ جو ہے اسی طرح سے مشابہت ہے جیسے یہ خطا ہے. تو میں نے کب بولا کہ نوح علیہ السلام کی دیکھو بھائی اب 2 لوگ کو آنا پڑے گا. یہ کتنا دغل باز آدمی ہے، کتنا فراڈ میں اس نے ٹریننگ حاصل کی. جس مدرسے میں پڑھتے ہو نا اس میں آپ کو فراڈ کی ٹریننگ. میں نے بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فضیلت نہیں ہے. جیسے ابو سفیان ان کا سسر ہے، ابو سفیان کافر تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے. نوح علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے شادی کی ہے، کوئی فضیلت ہے نوح کے لیے؟ نوح کا مقام بڑھ یا نہیں بڑھا بھائی اس سے؟ لوط کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ کس عورت، یہ عورت اس کی بیوی ہے. لیکن کیا یہ کام ان کا خطا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر فضیلت نہیں ہے تو غلطی کیا؟ یہ ہم نہیں کہتے، ہم نہیں کہتے. ہم نے خطا ہے، آپ نے کہا میں نے کہا مشابہت دینی چاہیے. خطا نہیں، میں نے نہیں بولا خطا ہے. اگر آپ نے یہ سنا، اب آپ مجھے توڑ دیا. میں نے کبھی نہیں بولا خطا ہے. میں یہی تو آپ کی بات کو کاٹ کے کہہ رہا تھا کہ میں آپ کی بات کو صحیح طرح سنا بھی نہیں. مجھے یہ سنائی دے رہا ہے حتہ یا خطا. میں نے کہا میں نے حتہ بولا ہے نہ خطا بولا ہے. میں انبیاء کو معصوم سمجھتا ہوں. آپ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کی نسبت دیتے ہیں نا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں نوح کے لیے وہ خطا تھا؟
उस बीवी से शादी किया? अभी तो आपने कहा, अभी आपने खुद इकरार किया, आपने कहा बिल्कुल ये खता है, ये फजीलत नहीं है। अभी आपने खुद फजीलत नहीं है लेकिन खता नहीं है भाई। आपने खुद पूछा, मैंने फिर पूछा ये मुशाबिहत है, आपने बिल्कुल ये मुशाबिहत है बिल्कुल, लेकिन खता नहीं है भाई साहब। अगर आपने अगर ये जुमला बोले तो आपको सवाल मुझे सुना ही नहीं दिया, तो आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं ना, अपनी हालत बताओ ना। ठीक ठीक, आगे बढ़ो। नूह ने अपनी बीवी से शादी किया? नहीं 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 नहीं, आगे नहीं बढ़ते, अभी रुक जाओ ना, खत्म। भाग आपके ऑपरेटर खुद पीछे पड़ जाएगा, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। ऑपरेटर को छोड़ो, आप मुझे बताओ नूह ने खता किया था अपनी बीवी से शादी करके? आपने खुद कहा, आपने खुद कहा। और अपना अकीदा बताओ। मैं तो कहता हूँ नहीं किया था खता ना, मैं तो इधर सामने बैठा। तो हम भी नहीं कहते भाई, हमने जो आपसे पूछा है खता है, आपने कहा बिल्कुल है। चलो भाग जाओ भाई, भाग। चलो आप इससे आगे बढ़ लेना, वो हो गई बात। इससे आगे कौन आ गए? शेख साहब आ गए? इससे आगे बात करें। ओ भाई, अब हिशाम रिफाई की तौसीक हो गई ना, उमर का फरार भी साबित हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ नहीं साबित हुआ, अभी मुस्नद अहमद से मैं बिल्कुल, दिखा सकता हूं। मैंने इतनी तौसीकात दिखा दी आपकी कुतुब से, हुनैन की भी दिखा सकता हूं, हुनैन की भी दिखा सकता हूं, ओहद की भी दिखा सकता हूं। इतनी तौसीकात दिखा दी आपने, खुद आखिर में कहा आप सही कह रहे हैं। जरा का इमाम है, मैंने इसलिए कहा कि आगे बढ़े, सवाल करूं इसलिए। ओ भाई, आपने खुद एतराफ किया कि ज़हबी आपसे बड़ा आलिम दीन है। ज़हबी ने बुखारी का जरह देखकर उसके जरह को नजरअंदाज किया। आपने खुद क्या किया? यहया इब्न माइन बुखारी से बड़ा है, उसने तौसीक किया, खत्म। बुखारी ने बिल्कुल झूठ बोला है, बल्कि उसने जो बोला है कि इसके तज़ईफ पे इजमा है। यहया बिन माइन का मैंने नाम ही नहीं लिया, यहया बिन माइन का आपने नाम लिया। मैंने आपसे सवाल किया